الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالی ہے، ہم نے یہ قرآن پاک شب قدر کی رات میں نازل فرمایا ہے، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کی رات کیا ہے؟ شب قدر کی رات 1000 ماہ سے افضل ہے۔ اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح القدس جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے ہر کام کے لیے سلامتی ہے۔ یہ رات صبح ہونے تک ہے۔ محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن پاک اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے جو اپنے نزول سے آج تک بیان ہی اسی حالت میں محفوظ ہے جس حالت میں یہ نازل کی گئی تھی۔ اس میں کوئی تعریف نہیں ہوئی، اور نہ کوئی آیت ادھر سے ادھر ہوئی ہے، نہ کوئی زبر زیر کا فرق پڑا ہے، کیونکہ یہ قرآن، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ بلکہ ارشاد فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی نے یہ ذکر یعنی قرآن پاک نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو محترم ناظرین، رمضان مبارک کے مقدس مہینہ میں درس قرآن کی ابتدا کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے لیے اور آپ کے لیے اسے دنیا آخرت میں ذخیرہ بنائے۔ تو ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب بھی آپ قرآن پاک پڑھنے لگیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے شیطان مردود سے۔ تو آگے بیان فرمایا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفسرین کے مطابق بات بسم اللہ میں ایک جملہ محذوف ہے، وہی ہے کہ انا ابتدئ، کہ میں ابتدا کرتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ، جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر، فرمایا ہر وہ کام جس کی ابتدا اللہ تبارک تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ نہ کی جائے فہو ابتر، وہ ابتر ہے، اس میں خیر نہیں ہے، اس میں بڑائی نہیں ہے۔ اس کے برعکس ہر وہ کام جس کی ابتدا اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کر کے اس کے مقدس نام کے ساتھ کی جائے
اس میں خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہے۔ لہذا جب بھی انسان کام شروع کرے، مسلمان مومن آدمی، تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، انشاءاللہ اس کام میں خیر ہی خیر ہوگی اور وہ کام بطریق احسن پائے تکمیل کو پہنچے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ حمد کا میں تعریف ہوتی ہے، اور الحمد اس کا معنی یہ ہے کہ جتنی بھی قولی عبادات ہیں، فعلی عبادات ہیں، بدنی عبادات ہیں، مالی عبادات ہیں، ہر قسم کی عبادات کا مستحق صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ قولی عبادات، اللہ کا ذکر کرنا، اچھی بات کہنا، اچھے بات کا حکم کرنا، بری بات سے روکنا۔ بدنی عبادات، نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، یہ بدنی عبادات ہے۔ یہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جانا، یہ بدنی عبادت ہے۔ اور اس طرح مالی عبادات، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یا اللہ کے راستے میں جہاد پر جانے والوں کی مدد کرنا، زکوٰۃ و خیرات سے غرباء مساکین کی مدد کرنا وغیرہ، ہر قسم کی عبادات کا مستحق صرف ایک اللہ تبارک تعالیٰ ہے، للہ رب العالمین، جو رب کا معنی ہے پالنے والا، عالمین عالم کی جمع ہے، تو مقصد جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، شہنشاہ مطلق ہے۔ تمام تعریفیں، ہر قسم کی عبادات کا مستحق وہی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور مستند حدیث کے مطابق جو اس سے زیادہ قوی ہے، صحیح ہے، کائنات میں کل 80,000 جہان ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک جہان میں کتنی مخلوقات ہے جو شمار نہیں کی جا سکتی۔ مثلا انسانوں کا جہان ہے، جنات کا جہان ہے، جانوروں کا جہان ہے، پرندوں کا جہان ہے، کیڑے مکوڑوں کا جہان ہے، سمندر کی تہہ میں بے شمار مخلوقات ہے جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کتنی مخلوقات ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی جہان، 80,000 جہان، 80,000 تو جہان ہیں، ہر جہان میں کتنی مخلوق ہے جو شمار نہیں کی جا سکتی۔ اس لحاظ سے کل مخلوقات کتنی بنتی ہے، یعنی گنتی کے تمام پیمانے ختم ہو جاتے ہیں، عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اس کی گنتی کیسے ہوگی، مگر تمام جہانوں کو پالنے والا صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، رب العالمین۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر وہ کالا کیڑا چل رہا ہے، چونٹی جا رہی ہے، اس کو بھی دیکھتا ہے، اسے بھی روزی دینے کا اسے پتہ ہے کہ میں اس کو روزی دینی ہے۔ بعض دفعہ یہ واقعہ ہوا کہ کسی جگہ لوگوں نے ایک پتھر کو توڑا، اس میں ایک اور پتھر نکل آیا، پھر اسی بھی توڑا، اس میں سے ایک اور پتھر نکلا، جب اسے توڑا اس میں ایک مکوڑا تھا، کیڑا تھا، جس کے منہ میں سبز پتا تھا۔ لیکن یہ ہے رب العالمین، جہانوں کو پالنے والا، کیسے اسے وہ پتا پہنچا، کس طرح اس کے بعد روزی پہنچی، یہ ہماری عقل یہاں کام نہیں کرتی۔ الرحمن الرحیم، نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے صفات ہیں۔ اتنی رحمت ہے کہ جس کا کنارہ ہی نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے اور 99 حصے اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ پورے جہان پر تقسیم کر دیا۔ اس ایک حصہ کی وجہ سے دنیا بھر کی مائیں، چاہے انسانوں کے مائیں ہوں، جانوروں کے مائیں ہوں، جنات کی مائیں ہوں، ان جتنے بھی مائیں ہیں وہ اپنے بچوں سے پیار کرتی ہیں اس ایک حصہ کی وجہ سے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب بقیہ 99 حصے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، جب ان کا اظہار ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ جو بقیہ 100 حصے ہیں، 99 حصے ہیں، ان کا اظہار روز قیامت ہوگا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ محض اپنی رحمت سے، اپنی قدرت کاملہ سے
بے شمار مخلوقات کو جہنم کی آگ سے بچائیں گے اور جنت میں داخل فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ دیکھیں اتنی رحمت ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو۔ قرآن پاک کی یعنی آیات ہیں۔ فرمایا کہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر کافر لوگ۔ یہ کتنی بڑی یہ آیت ہے، کتنا بڑا اس کا مضمون ہے، کتنی اس کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے، میری رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو۔ میری رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہیں، مسلمان کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا یعنی قیامت کا۔ قیامت قائم ہونی ہے۔ مقصدیت اسلام کے 3 بنیادی اصول ہیں: توحید، رسالت، آخرت۔ توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا، ایک ماننا، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا، شرک نہ کرنا۔ اور رسالت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلسلہ انبیاء میں جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں بھیجے، وہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، اس کے رسول تھے، اور انہوں نے اپنے قول، اپنے عمل سے ایک بہترین مثال قائم کر کے دکھا دی اپنی امتوں کو۔ ایک اسوہ حسنہ جو ہے دیا، پیش کیا کہ دیکھو بھائی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا انسان کا مقصد حیات ہے۔ عبادت کس طرح کی جائے؟ وہ اس طرح کی جائے، مثال قائم کر کے دکھا دی۔ تو رسالت کا مقصد یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے نبیوں، اللہ کے رسولوں پر ایمان آنا۔ تو آخرت یہ ہے کہ ہر شخص نے مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے اچھے یا برے اعمال کا حساب دینا ہے۔ مال کی یوم الدین، روز جزا کا، یعنی ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق اچھی یا بری جزا ملے گی۔ یہ اسلام کا تیسرا بنیادی عقیدہ ہے۔ یعنی اگر اس پر ایمان نہ لایا جائے تو آدمی مسلمان نہیں رہتا۔ آگے یہ فرمایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، باری تعالیٰ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ دراصل یہ سورہ فاتحہ بندوں کی زبان میں نازل فرمائی۔ مقصد یہ ہے کہ جب کوئی آدمی، اللہ تعالیٰ کا بندہ، اللہ سے دعا کرنا چاہے تو اس طرح کرے۔ یہ بندوں کی زبان سے نازل فرمائی۔ اور سورہ فاتحہ کے بارے میں مزید بات یہ ہے کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ مجھ کو 7 آیتیں ایسے دی گئی ہیں، بار بار دہرائی جاتی ہیں، سبع مثانی۔ یہ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو 7 آیات ایسی عطا فرمائی ہیں جو کہ بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی 7 آیات جو ہر نماز میں دہرائی جاتی ہیں، اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ تو بندہ عرض کرتا ہے کہ باری تعالیٰ ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے۔ اہدنا، ہمیں ہدایت عطا فرمائیے، الصراط، راستہ، مستقیم، سیدھا۔ تو بندہ کرتا ہے باری تعالیٰ آپ ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمائیے۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ وہ راستہ ہے جس پر آپ کا انعام ہوا۔ بندہ کرتا ہے باری تعالیٰ ہمیں وہ راستہ دکھائیے کہ جس پر آپ کا انعام ہوا، یعنی وہ لوگ جو انبیاء ہیں، صدیقین، صلحاء، صالحین، شہداء، ان پر آپ کا انعام ہوا، تو ہمیں اسی راستہ کی طرف رہنمائی فرمائیے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں کا راستہ نہ دکھائیے کہ جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی وہ لوگ جو کہ گمراہ ہوئے۔ تو
گمراہ ہونے والے فرقے سے یہود اور نصارہ مراد ہیں۔ اس کے بعد آمین ہے، جو کہ قرآن پاک کا لفظ نہیں ہے بلکہ اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ الہی باری تعالیٰ ایسا ہی ہو، باری تعالیٰ ہماری جو ہم نے دعا کی ہے، عرض کی ہے، ہماری قبول فرمائیے، آمین، الہی ایسا ہی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ الف لام میم، اس طرح کے الفاظ جو بعض صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، بس الف لام را، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد، تو ان جیسے الفاظ کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، یعنی قطع کیے ہوئے حروف، الگ الگ حروف۔ ان کے بارے میں علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان کے معنی مراد کو بہتر جانتے ہیں۔ قرآن پاک کے نزول سے آج تک 1400 سال سے زیادہ عرصہ بیت چکا ہے، اور کوئی بڑے سے بڑا عالم، کوئی محقق، کوئی بڑے سے بڑا جو ہے زبان دان ان الفاظ کے معنی متعین نہیں کر سکا کہ ان کے ٹھیک معنی کیا ہیں۔ بس یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندہ کے درمیان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے۔ تو ان کے بارے میں جیسے میں نے عرض کیا ہے، مفسرین کرام کہتے ہیں اللہ عالم بمرادہ، اللہ تعالیٰ ان کی مراد کو بہتر جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب قرآن پاک، اس میں شک کی بات نہیں ہے۔ شک اس لحاظ سے کہ کوئی آدمی کہے یہ کلام اللہ کا ہے، تعالیٰ کا ہے یا نہیں ہے، بلکہ یقینی طور پر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس میں کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ مفسرین کرام نے یہاں شک کی 2 صورتیں لکھی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ وہ چیز جس میں شک کیا جا رہا ہے فی الواقعی مشکوک ہو، صحیح نہ ہو، اور دوسری صورت یہ ہے کہ جو آدمی اس چیز میں شک کر رہا ہے اس کی اپنی ذہنی حالت مشکوک ہو۔ علماء کرام کے مطابق جو آدمی قرآن پاک کے کلام اللہ ہونے میں شک کرتا ہے اس کی اپنی ذہنی حالت مشکوک ہے۔ یہ کتاب ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہے، اور شک کرنے والے کی اپنی ذہنی حالت مشکوک ہے، اب نارمل ہے۔ اس لیے کہ یہ قرآن پاک اپنے نزول سے آج تک یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ قرآن پاک کو 10 سال کا بچہ بھی بآسانی حفظ کر لیتا ہے، بلکہ بعض اس سے بھی کم عمر کے بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ آپ دیکھیں کسی محفل میں کوئی عالم دین اگر قرآن پاک کی کسی آیت کو غلط پڑھتا ہے تو 10 سال کا بچہ سے ٹوک دیتا ہے کہ بزرگوں آپ نے قرآن پاک صحیح نہیں پڑھا، اصل قرآن پاک یا اس طرح ہے۔ تو جس کتاب کی یہ حالت ہو کہ بچے بھی اس کو زبانی یاد کر لیں، اور اس میں شک کی بات کیسے ہو سکتی ہے، اس میں تعریف کیسے کی جا سکتی ہے، اس میں تعریف ممکن ہی نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے تعریف کی ہے، اس میں کوشش کی ہے، بعض یہودیوں نے۔ یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے انتہائی خوبصورت پریس میں اور اچھے کاغذ میں قرآن پاک کو چھاپا اور مفت مارکیٹ میں پھیلا دیا، مگر اس میں کچھ آیات کو نکال دیا گیا، کچھ کو ادھر ادھر کر دیا گیا، اور قرآن پاک نے اچھی طرح یعنی آسان طریقے سے چھاپا اور مفت جو ہے تقسیم کیا۔ اور جب وہ لوگوں کے ہاتھوں میں آیا، لوگوں نے اس کا مطالعہ کیا تو فوراً کہا کہ یہ قرآن وہ نہیں ہے، ریجیکٹ ہو گیا۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم ہی نے اس کتاب قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور فرمایا کہ
اس کے آگے یا پیچھے سے کوئی باطل داخل نہیں ہو سکتا قرآن پاک میں. یعنی کوئی باطل تعویل کوئی آدمی کوشش کرے کہ میں اس قرآن پاک میں تعریف کروں، ہرگز اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا. ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے قرآن پاک متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے. الذین یؤمنون بالغیب، یہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ یؤمنون بالغیب، جو کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب کیا چیز ہے؟ غیب سے مراد وہ اشیاء ہیں جو ہماری آنکھوں سے مستور ہیں، چھپی ہوئی ہیں. بس اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ موجود ہے، جنت و دوزخ موجود ہے، مرنے کے بعد جو ہے قبر میں جانا ہے، وہاں حساب و کتاب ہوگا. تو یہ تمام چیزیں ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی، اور چونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تمام چیزیں موجود ہیں. انہوں نے عرض کیا کہ آمنا و صدقنا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی زبان مبارک پر اعتماد کر کے ہم اعتماد کرتے ہیں. واقعی آپ سچ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی موجود ہے، اس کی کتابیں بھی ہیں اور فرشتے بھی ہیں، اور ہر شخص نے مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے، پھر اللہ کو حضور پیش ہونا ہے، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے. الذین یؤمنون بالغیب، یہ کتاب ان لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے جو کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں. نماز ایک ایسا اہم فریضہ ہے کہ جو بھی آدمی کہ مسلمان ہوتا ہے اس کے ذمہ سب سے اہم ڈیوٹی رہتی ہے، وہ فریضہ نماز کی ادائیگی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز اپنے وقت پر مسلمانوں پر فرض ہے. اور فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلاۃ معراج المؤمن، یہ نماز مومن کی معراج ہے. فرمایا کہ جو قرۃ عینی فی الصلاۃ، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اور فرمایا الصلاۃ عماد الدین، یہ نماز دین کا ستون ہے. تو جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، کبھی چھوڑتے نہیں ہیں، انہیں اس بات کا شوق ہوتا ہے کہ بھی اذان ہوگی، ہم مسجد میں جائیں گے، نماز ادا کریں گے، ان کا دل مسجد میں ہی ٹکا رہتا ہے. تو یہ کتاب قرآن پاک ان لوگوں کے باعث ہدایت ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہیں رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے اللہ کے راستہ میں خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ لوگ جو کہ یؤمنون بما انزل الیک، ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو کہ آپ کی طرف نازل کیا گیا. یعنی وہ لوگ جو کہ قرآن پاک کی تصدیق کرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس پر ایمان لاتے ہیں. وما انزل من قبلک، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو کہ آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی تورات، زبور، انجیل اور کچھ صحیفے جو بعد پیغمبروں پر نازل ہوئے، ان تمام پر ایمان لاتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں، اللہ کا کلام ہے، اس کی تصدیق کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. ابھی آخرت ہم یوقنون، اور آخرت پر بھی یہ یقین رکھتے ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ یوم آخرت یہ دین اسلام کے بنیادی قید میں سے ہے. تو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر یقین رکھتے ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح یہ ہندو لوگ اپنی جو ہے مردوں کی لاشوں کو جلا دیتے ہیں، ان کی راکھ کو گنگا جمنا میں بہا دیتے ہیں. ان کا عقیدہ ہے کہ جب انسان مر گیا، اس کی لاش کو جلا دیا گیا، راکھ دریا میں بہا دی گئی، دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ تو قرآن پاک میں کئی مقامات پر یہ بات بیان کی گئی ہے. وہ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے انسان کو پہلے پیدا کیا، اس وقت پیدا کیا جب وہ تھا ہی نہیں، اس کی ہستی بیان کے قابل ہی نہیں تھی. جب پیدا کر دیا گیا تو دوبارہ
اس کو زندہ کرنا مشکل بات نہیں ہے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بات بھی مشکل نہیں ہے، کوئی کام بھی مشکل نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو آخر پر ایمان لانے سے یعنی یہ اسلام کا اہم عقیدہ ہے، اور دل میں یہ اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں میں نے اللہ کے حضور جانا ہے اور اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے، لہذا وہ محتاط ہو کر اور اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرتا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، فرمایا یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک یہی لوگ ھم المفلحون فلاح پانے والے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، ان صفات کے حامل ہیں، ان میں یہ صفات موجود ہیں کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور قرآن پاک کی تصدیق کرتے ہیں، اور دیگر جو کتابیں انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئیں ان کی بھی تصدیق کرتے ہیں، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تو یہ لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہیں، مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں ہر چیز موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا ہر کام کیا ہے، ہر شعبہ زندگی میں انسان کی رہنمائی کی ہے، لہذا ہر مسلمان مومن آدمی جو بھی کام کرے گا، چاہے وہ کاروبار ہیں، معاملات ہیں، کوئی اور کام ہیں، تو سب باتوں میں اگر وہ اللہ کے حکم کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جو ہے مد نظر رکھے گا تو وہ کامیاب و کامران ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق پورا کرنا، ایسا شخص کامیاب و کامران ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک جو لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان الذین وہ لوگ، کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم ان پر یہ بات برابر ہے، اانذرتہم کہ آپ انہیں ڈرائیں اللہ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ سے، ام لم تنذرہم یا آپ نہ انہیں ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ فرمایا گیا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے، جو لوگ کافر ہیں، ان پر یہ بات بالکل برابر ہے، یہ بات ایک جیسی ہے کہ آپ انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کا آغاز کیا، آپ نے سب کو دعوت دی، اور کچھ لوگ جن کی قسمت میں ایمان لانا لکھا تھا مسلمان ہو گئے، اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان نہیں لانا تھا پکے پکے کافر تھے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں جانتے تھے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ بات انہیں برابر ہے، وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ختم اللہ، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، ختم اللہ علی قلوبہم اللہ تبارک تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر جو ہے، کانوں دلوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم غشاوۃ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم ان کے لیے عظیم عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کافروں کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، تبھی تو وہ لوگ، یہ بات برابر ہے کہ آپ انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ کبھی بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور یہ مہر کیوں لگائے گی، یہ قابل غور بات ہے، اور یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی نے انہیں دین اسلام کی طرف بلایا، دین اسلام کی دعوت دی، ہر طرح سے ان پر اپنی حجت تمام کر دی،
مگر انہوں نے آپ کی بات پر توجہ نہیں دی، آپ کی بات کو نہیں سنا، آپ کی بات سے اعراض کیا، آپ کی بات کو ٹالا۔ تو ان کے اس طرح کے رویے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر ہمیشہ کے لیے مہر لگا دی، بند کر دی ان کے کان بھی اور دل بھی، کہ ان سے ہدایت داخل ہو نہیں سکتی۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی مہر لگا دی ہے، یہ بات نہیں ہے۔ یعنی کہ مہر لگانے کا اصل سبب یہ ہے کہ جب انہوں نے ہر طرح سے اللہ کے نبی کی بات کو جھٹلایا اور کسی بھی طریقہ سے مان کر نہ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس رویہ کی بنا پر دلوں کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، جن میں سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی اندھے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ان کی بینائی چھین لی گئی ہے یا وہ اندھے بنا دیے گئے ہیں، بلکہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود وہ نارمل ہیں، صحیح طریقے سے دیکھتے ہیں، اور حق بات کو نہیں سمجھتے، نہ اس پر غور کرتے ہیں، نہ وہ حق کو پہچانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گمراہی کے سبب اور ہر دھرمی کے سبب اللہ نے ان کے ساتھ یہ فیصلہ فرمایا کہ ان کے دلوں کانوں پر مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، تاکہ آئندہ وہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے وہ راندہ درگار ہو گئے۔ علماء معلوم کری بہت بڑا عذاب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آمنا باللہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، آخرت پر ایمان لائے، ما ہم بمؤمنین، مگر وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ فرمایا اے اللہ کے نبی، لوگوں میں ایسے ہیں، آپ سب کو دعوت تو دے رہے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں زبان سے، آپ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر، مگر وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں، مومن نہیں ہیں، ان کے دلوں میں نفاق ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم زبان سے کہنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ اور فریب دیں گے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کہہ دیں ہاں جی آپ نے ہمیں دعوت دی ہے، ہم نے آپ کی دعوت کو قبول کر دیا ہے، آپ مسلمان ہیں، ہم اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور یوم آخر پر بھی ایمان لاتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو رات کو جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علیم و بذات سے دور ہیں، سینوں کے راز کو جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہتر طور پر یہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں اپنے دعویٰ میں، اور یہ غلط بات کہہ رہے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، انہیں بھی جو کہ ایمان لائے، اور یہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو، جو اس بات کا شعور نہیں رکھتے، یعنی اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس علیم ذات سے دور کو جو ہر بات کو جاننے والے ہیں، ہر حقائق کو جاننے والے ہیں، کوئی چیز اس کے علم و حکمت سے مستور نہیں ہے، چھپی نہیں ہے۔ یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اتنے نادان جہل ہیں، بے وقوف ہیں، اس بات سمجھ نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کے مرض کو، بیماری کو اور بھی بڑھا دیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ان کے دلوں میں روگ ہے کسی کا کفر و نفاق کا، ان کے دلوں میں کفر و نفاق کی بیماری ہے، شرک کی بیماری ہے، تو اس بیماری کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے، بلکہ اس بیماری کی وجہ سے دوسروں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس بیماری کی وجہ سے کفر و نفاق کی بیماری ہے، یہ بیماری اسی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی بات کو سنا اور ایک کان سے سنا دوسرے کان سے اڑا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس بیماری کو اور بھی بڑھا دیا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی تم جو کام کرو اسی میں لگے رہو، منہمک رہو، تمہاری بیماری کو اور بھی بڑھا دیا ہے تاکہ تم اپنی بیماری میں، اپنے کفر میں، اپنے نفاق میں، اپنے شرک میں
بڑھتے ہی رہو. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بما كانوا يكسبون، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اور اسلامی تعلیمات کی تکذیب کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی اللہ سے بھاگ کر کہیں جا نہیں سکتا، اللہ کی سلطنت سے کہیں باہر نہیں جا سکتا، اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ جس کو پکڑنا چاہیں تو کوئی اسے بچا نہیں سکتا. ہر آدمی اللہ کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، اللہ کی مخلوق ہے. بھلا وہ اللہ سے بھاگ کر کہاں جائے گا؟ جو فرمایا گیا کہ ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ. قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. تو ان سے یہ کہا جاتا ہے منافقین سے، کفار سے، کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. تو کہتے ہیں جی ہم تو اصلاح کرنے والے، فساد تو نہیں پھیلاتے. تو فساد کیسے پھیلاتے تھے؟ اول تو خواہشات نفسانی اور منہمک تھے، اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے میں وہ لگے ہوئے تھے، اور احکام شریعہ سے کامل متنفر تھے. یعنی فساد پھیلانے کی صورتیں یہ ہیں کہ وہ بے فکر ہو کر اپنی جو جی میں آیا کرتے تھے، اللہ رسول کے احکامات سے روگردانی کرتے تھے، اور اپنے اوپر شریعت کے احکامات پر عمل کرنے میں متنفر تھے. کہتے ہیں یہ کون سی شریعت ہے، یہ کیا چیز ہے، ہم اس پر عمل نہیں کرتے. ہزار شاہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ان کی بات غلط ہے، جیسے پہلی باتیں یہ غلط کرتے تھے، اس طرح کی یہ بات بھی غلط ہے کہ ہم زمین میں اصلاح کرنے والے ہیں. جان لو یہی لوگ فسادی ہیں، فساد پھیلانے والے زمین میں دین اسلام کو روکتے ہیں اور دین اسلام کے قبول کرنے والوں پر طرح طرح کے ظلم ڈھاتے ہیں. یہی فسادی ہیں، اور مگر اس بات کا انہیں سمجھ نہیں ہے. سمجھ سے مراد یہ ہے کہ انہیں پتہ نہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا، کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، ہم اللہ اس کے رسول سے بغاوت کرتے ہیں، اس کا انجام کیا ہوگا انہیں اس بات کی خبر نہیں ہے. بس وہ اپنی گمراہی میں مگن ہیں. تو فرمایا کہ اصل میں یہی لوگ فسادی ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، کما آمن الناس، ہو جس طرح کے لوگ ایمان لائے. یعنی لوگ سے مراد صحابہ کرام ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس طرح ایمان لاؤ جیسا کہ صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، تو قالوا، وہ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لیں جس طرح یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں. وہ اپنے نظام میں، اپنے خیال میں صحابہ کرام کو بیوقوف سمجھتے تھے. اگر شاہ سمجھا کہ اللہ جان لو انہم هم السفہاء، کہ یہی لوگ ہیں جو کہ بیوقوف ہیں، مگر یہ انہیں سمجھ نہیں ہے، اس بات کی سمجھ نہیں ہے. تو مسلم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، یہاں تک سورہ بقرہ کی 13ویں آیت تک آج کا بیان ہے. تو انشاءاللہ آئندہ نشست میں سے آگے شروع کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ مجھے اور آپ کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کا زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ ایمان پر فرمائے. ہمارے اذ البلاغ المبین.